خیال کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہم کیا محنت کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بار اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک بار کہنا ہی کافی ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ یہ بار بار اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے بار بار شیطان کی پناہ مانگے، کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے یہ فائنل فیصلہ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ یہ نفس ہے اور نفس کبھی فائنل فیصلہ نہیں ہونے دے گا۔ نفس ایسی چیز ہے کہ یہ آخری دم تک بڑے بڑے عبادت گزاروں کو ڈس لیتا ہے۔ تو اپنے خیال کی اصلاح کو مکمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا آپ ایک کام کر لیں کہ ہمیشہ باوضو رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوچ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کوئی تسبیح نمائش کی ہی سمجھ لو، چلو ریاکاری ہی صحیح، اگر آپ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں چاہے وہ ریاکاری کی ہو تو بھی سوچ میں فرق پڑ جائے گا، یا آپ گلے میں مالا ڈال لیں یا کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نشانی کے طور پر رکھ لیں، آپ کا خیال ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کوئی ایک لفظ وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں تو خیال کی اصلاح ہو جائے گی، بس انگلی کے اشارے سے خیال ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح آپ اپنے ایک راستے پر چلتے جائیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ سوتے وقت دعا کرو کہ یا رب العالمین میرے خیال کی اصلاح فرما۔ عمل کی اصلاح سے پہلے خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ خیال صحیح نہ ہو تو بظاہر عمل صحیح ہو جاتا ہے لیکن صحیح نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ صحیح عمل کر رہے ہیں، بے شمار لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی موقع کینچی چلانے کا آئے گا وہاں کینچی چلا جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خیال کی اصلاح نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اصل بات نیت کی ہے۔ آپ یہ کہا کریں کہ یا اللہ میں ظاہر باطن سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ ظاہر کی عبادت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور باطن کی عبادت یہ ہے کہ آپ کی نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، تو خیال کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ کسی اصلاح شدہ یا اصلاح پسند شخصیت سے تعلق ضرور رکھیں تو وہ آپ کو ہر قدم پہ یاد کرا دے گا کہ کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھیں تاکہ جاتے ہوئے آپ ان کو ایک اصلاح یافتہ اور اچھا باپ دے جائیں، اور جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے نیکی کا کوئی کام کر جائیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے خیال کی کوئی نیکی کر جائیں۔ اس لیے آپ اپنے خیال کی اصلاح ضرور کریں، پھر خیال جو ہے وہ صاف ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ آپ با آواز بلند تلاوت کلام پاک کی کیا کرو تو خیال صاف ہو جائے گا۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو تلاوت سنا کرو، خیال ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا سننا بھی ایک بہت بڑی بامانی بات ہے اور فرض ہے۔ آپ کو کیسٹ ملتا ہے تو آپ کیسٹ ہی سے قرآن پاک سن لیں، نیک مقامات کو دیکھا کرو۔ آپ کو اگر کچھ بھی پتہ نہیں تو پھر آپ مزارات پر جایا کرو۔ نیک مقام کو صرف دیکھنا نیکی کی ابتدا ہے۔ نیک مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں نیک لوگوں کی یاد وابستہ ہو، اور یہ کہیں کہ ایک نیک آدمی ہوتا تھا اور اس جگہ بیٹھتا تھا۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کے رکھیں کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھ دیں۔ پھر لوگوں نے لکھا کہ یہ وہ کرسی ہے جہاں ہماری ماں بیٹھتی تھی، آج بھی وہ اس کرسی پر مجھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا، ہم صبح سویرے پڑھتے تھے اور وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھی، آج بھی وہ چہرہ وہی ہے اور ہم وہی ہیں۔ اس طرح صرف اس اولڈ چہرے پر لوگوں نے مضمون نگاری کر دی، تو کسی مقام کو مقدس سمجھنے والے ان مقامات سے راز دریافت کر لیتے ہیں تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ حالانکہ فوٹو منع ہے لیکن نیک مقامات کے فوٹو جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ اس سے نیکی کا تصور ملتا ہے۔ آج کل ویسے ہی ٹی وی نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے، اس میں غلط مقامات کی تصویریں ہیں اور غلط انداز کی تصویریں ہیں، اس لیے کوئی نیک فنکشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں
یہ مقامات جائز ہو گئے ہیں، ورنہ خیال بالکل پیچھے رہ جائے گا۔ اب کیونکہ آواز بھی آ رہی ہے اور ساتھ ہی شکل آ رہی ہے، اس لیے آج کا انسان گھبرا گیا ہے کہ اس کو آواز بھی غلط ملتی ہے اور نظارہ بھی غلط ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آواز بھی صحیح آنی چاہیے اور نظارہ بھی صحیح ملنا چاہیے۔ اس لیے آپ اس انداز سے سفر کریں، یا تو غلط آوازیں بند ہوں، وہ تو ہونی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کوئی انتظام کرے تو یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال آپ اپنے خیال کی اصلاح کریں، کیونکہ خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آپ خیال کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، جیسے جہاز کا بلیک بکس ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ سارا کچھ خیال کی صورت میں لکھتے جا رہے ہیں۔ نیک سوچ بھی اسی کے اندر ہے، نیک خیال بھی اس کے اندر ہے، اور نیک دعائیں بھی اسی کے اندر ہیں۔ اور پھر جب آپ یک لخت کریش ہو جائیں گے تو وہ ڈبہ، وہ بلیک باکس باہر نکل آئے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا۔ خدا نخواستہ اس میں سے کوئی بچھو سانپ نہ نکلے، کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ بندہ کمزور تھا لیکن اس کا خیال بڑا خوبصورت تھا، اور پھر آپ کے پاس اس کے اندر سے گواہی آئے گی۔ تو اصل اعمال نامہ آپ کا خیال ہی ہے، اور یہ اندر مائکرو ویو سسٹم میں ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے گا، اور یہ سارا کچھ محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر صرف خیال کی بات رہ جائے گی اور آپ رخصت ہو جائیں گے۔ تب آپ خود سب کچھ سنتے جائیں گے اور آپ کو آپ کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا۔ آپ نے اپنے اعمال کا نظارہ کرنا ہے۔ اس کا نظارہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ تو کیا آپ اپنی زندگی کا مکمل ذائچہ، مکمل ری پرنٹ اپنے والدین کے ساتھ دیکھنا پسند کریں گے؟ مگر ماں باپ کے ساتھ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، استادوں کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور کسی بزرگ کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یہ کس طرح دیکھنا پسند کریں گے؟ تو پھر ابھی توبہ باقی ہے۔ آپ توبہ کرو کہ آپ کے پچھلے ریکارڈ بند ہو جائیں۔ اب آپ اپنے اعمال پھر سے شروع کریں، اور آپ یہ بات یاد رکھنا کہ تنہائی کا خیال بھی محفل میں پیش ہو جاتا ہے۔ کہتے یہ ہے کہ جو کام انسان تخلیے میں کرتا ہے، اس کام کا اظہار بھی برملا چھت کے اوپر ہوگا، یعنی لوگوں کے ہجوم میں اس کا اظہار ہوگا۔ تو پھر وہاں تخلیہ کوئی نہیں ہوگا۔ عبرت کے وقت تخلیہ کوئی نہیں ہوتا۔ قیامت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تخلیے ختم ہو جائیں گے، اور پھر تخلیوں کی باتیں محفلوں میں ہوں گی۔ اب وقت ہے کہ اپنے تخلیوں کی خرافات کو توبہ کے ذریعے فارغ کر دیا جائے۔ ان خرافات کو مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے اور ان سے مکمل طور پر نجات پائی جائے۔ لہٰذا آپ اپنے ماضی سے توبہ کر کے 1 منٹ میں باہر آ جائیں، تاکہ پھر آپ پر کوئی الزام نہ لگ سکے۔ ماضی سارا ایکسپوز ہونا ہے، اور وہ سارے کا سارا بیان ہونا ہے، بلکہ دوبارہ ریلے ہونا ہے، قیامت کے وقت نشر ہونا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو ندامت ہو، اور لوگوں کے جو پیسے کھائے ہیں اس وقت اس کی فلم دکھا دی جائے گی، اور وہ شخص بھی ساتھ ہوگا جس کے پیسے آپ نے کھائے ہوں گے، جس کا حق آپ نے کھایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعہ آ جائے، آپ توبہ کر لیں، حق دے دیں اور یتیم کا مال واپس کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ایسا واقعہ ہو جائے، آپ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آئے گا جب انسان اپنے اعمال دیکھے گا، خبریں چھپ جائیں گی، اور زمین کے اندر جو خفیہ راز ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ جو خفیہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور انسان اپنے اعمال دیکھ دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ان اویئرلی آ جائے، اچانک آ جائے۔ لہٰذا آپ اس وقت کے لیے اہتمام کریں اور اس وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہاں انسان تو بول نہیں سکے گا کیونکہ اس کی زبان بند ہوگی۔ اب وہاں ہاتھ خود بخود بولے گا کہ غلطی یہاں سے ہوئی ہے، یہ کام یوں کیا تھا، اور پاؤں بتائیں گے کہ ہم وہاں چل کر گئے۔ تو پھر سارے واقعات بیان ہوں گے، اور آدمی حیران و ششدر رہ جائے گا کہ یہ میرے اعضاء اور میرے جوارح باغی ہو گئے ہیں۔ آپ
اپنے ان ہاتھوں کو ایسے ہی نہ سمجھیں کہ یہ ہاتھ ہیں، بلکہ یہ سارے آپ کے خلاف وٹنس فور پروسیکیوشن ہیں، استغاثہ کے گواہ ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جسم وٹنس ہے اور یہ سارے کا سارا پروسیکیوشن ہے۔ اس کا ڈیفینس صرف استغفار ہے، وکیل صفائی استغفار ہے۔ وہاں استغفار والا کہے گا کہ ہم تو پہلے معافی مانگ کر آئے ہیں۔ اسی طرح سارے کے سارے دوست آپ کے خلاف بولیں گے، گھر کے نوکر تک آپ کے خلاف بولیں گے۔ خیال رکھیں کہ آپ کا سارا عمل غلط نہ ہو جائے۔ آپ دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ناواقف کو تو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے، کیونکہ ناواقف آپ کے داؤں میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو کچھ کیا رشتہ داروں کے ساتھ کیا، دوستوں کے ساتھ کیا، دشمنوں کے ساتھ کیا، خفیہ مال کے ساتھ کیا، تنہائی کے ساتھ کیا، محفل کے اندر کیا، خیال کے اندر کیا، اعمال کے اندر کیا اور ماضی کے اندر کیا، وہ سارے واقعات اور پروگرام ریلے ہوں گے، نشر ہوں گے۔ آپ ان کو ضائع کرا دیں، اور یہ ممکن ہے معافی کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ۔ اس طرح وہ دریاب برد ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے تو ہم توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہم پر اپنا فضل فرما دے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اظہار میں نہ آئیں، ہمارے اعمال کے نتیجے جو ہیں وہ اظہار میں نہ آئیں، اور یا رب العالمین ہماری عبرت مخفی رہنے دے، اور یا رب العالمین ہمیں اس رسوائی سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ یوں تو رحمت ہے تیری، تیرے غضب پر حاوی، پھر بھی محشر میں میرا رکھنا خدایا پردہ۔ خدایا وہاں تیری رحمت زیادہ ہے، وہاں میرا پردہ رکھنا۔ پردہ رکھنے کی ابتدا استغفار سے ہے، اور یہ ساری بات استغفار سے دھل جائے گی۔ جو چیز آپ کو یاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے بھولے گی؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کو اپنی زندگی یاد ہے، اپنے اعمال یاد ہیں، تو اللہ کیسے بھول جائے گا؟ وہ تو میموری پیدا کرتا ہے، یادداشت کا خالق ہے۔ تو آپ سب سے پہلے معافی مانگ کر اپنے گناہ خود بھول جائیں۔ اس دن توبہ منظور ہو جاتی ہے جب انسان اپنے گناہ خود بھول جائے۔ یہ توبہ کی ابتدا ہے، اور آپ توبہ کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ کو گناہ اور گنہگار زندگی بھول جائے۔ آپ توبہ کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ کو اپنا آپ بھی بھول جائے، یعنی کل کا ماضی ختم ہو جائے گا اور آپ نئے سرے سے جنریٹ ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں انگریزی میں اسے فوئنکس کہتے ہیں، وہ جب مرتا ہے تو اس کی راکھ سے اور پرندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے یہ ہیں کہ وہ دیپک راگ گا کر مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، اپنے آشیانے کے اندر ہی مر جاتا ہے، اور پھر اسی میں سے ہی ایک نیا پرندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بس آپ کا راگ استغفار ہے۔ آپ استغفار کریں اور اپنے شعلوں میں سے ہی اپنا آپ دریافت کر لیں، نئے سرے سے پیدا ہو جائیں اور نئے سرے سے ریکریٹ ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اس لیے آپ استغفار کو بہت اہمیت دیا کریں۔ آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں، زندہ رکھیں، اور ماضی سے نکل آئیں۔ فقیر لوگ کہتے ہیں کہ عبادت سے بھی توبہ، یعنی اس عبادت سے جس میں ریاکاری ہے۔ کچھ لوگ ریاکاری کی عبادت کرتے ہیں، کچھ ضرورت کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ اور واقعات کی وجہ سے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے عبادت کی جو توفیق عطا کی ہے اس کا شکریہ۔ آپ کی محنت جو ہے یہ آپ کے لیے شکر لائے گی، کیونکہ آپ نے محنت کی ہے اور اچھی محنت کی ہے، لہٰذا اچھی محنت جو ہے وہ قابل شکر ہے۔ اور آپ میری یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کی جو محنتیں ہیں وہ بری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے انسان تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جواری بھی محنت کرتا ہے اور عابد بھی محنت کرتا ہے، رات کو چور بھی محنت کرتا ہے اور سپاہی بھی محنت کرتا ہے، اور شب بیدار بھی محنت کرتا ہے۔ محنت سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن محنتوں کے رخ سب کے الگ الگ ہیں۔ آپ اپنی محنتوں کے رخ متعین کر لو کہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کا رخ کیا ہے، اور جو محنت کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ کہیں فضول محنت تو نہیں کر رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ مال کی محنت کریں، پھر مال آ جائے گا اور پھر آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ محنت کا رخ قائم کریں
کہ آپ محنت کیوں کر رہے ہیں اور محنت کا مفہوم کیا ہے، کون سا ٹارگٹ ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ضرورتوں کے چیلنج کو فائٹ کرنا ہے تو پھر ایک اور ضرورت کے بعد نئی ضرورت آ جائے گی، اور پھر ضرورتوں سے لڑنے کا نیا میدان ہوگا کہ یہ ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہے۔ مومن کے لیے محنت کا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ رضائے الہی کی تلاش کرے، اور اگر آپ نے رضائے الہی حاصل نہ کی تو آپ کی ساری محنت اکارت گئی کہ پہلے آپ نے پائی پائی کر کے جمع کیا اور پھر ساری پوٹلی خالی نکلی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک ایک پیسہ کر کے جمع کیا اور رات کو سویا ہوا ہی لٹ گیا، کیونکہ چور مال ہی لے گیا۔ اس لیے آپ اس بات سے بچو اور بہت خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بچائے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ انسان کو اپنی محنتوں پر دھیان رکھنا چاہیے، اس لیے آپ اپنی محنتوں کے رخ کو تعین میں لاؤ۔